عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا ہے، بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو رب کریم میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ وہ یہ آپ بتا دے، نہ دوڑ کے گھر گئے نہ کوئی وصیت لکھنے گئے، وہیں بیٹھے حضور حکم کر دے کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا قرآن کے صفحے اٹھا کے لا، تو بیٹھ کے پڑھ اور میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ فرمایا قرآن مجید سیکھتا سکھاتا دنیا سے جا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ آپ یقین کریں نوجوان زندگی بتا لیتے ہیں اپنی، لیکن مسلمان ہوتے ہیں نا، اندر ایمان تو ہوتا ہے، تو پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں دل کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے، طبیعت چاہتی ہے قرآن پاک پڑھنے۔ اگر انہیں وقت پہ سکھا دیا جائے، ان کی توجہ کرا دی جائے، ان کا پیار ڈالا جائے۔ جب ہماری طبیعت ہوتی ہے نا لیکچر دینے کو، تو پھر ہم گھر کے اندر آ کے لیکچر شروع کرتے ہیں بچوں پہ۔ ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن مجید نہیں کھولتے تو ساری بے برکتی۔ ہمارا پروگرام بن جاتا ہے نا لیکچر دینے کا، شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح نہیں بچے قرآن مجید پڑھیں گے، اس طرح تھوڑی نماز پڑھیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مصلی بچھا لیں گھر میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا۔ یہ مشکات میں موجود ہے۔ سرکار کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ادا فرماتے تھے اور ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا، پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے، محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے۔ حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا، وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا، لیکن وہ جنت کا باغ بھی ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی، سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو، فقط یہ 50-60 سال ہی کل زندگی نہیں، یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے۔ مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا۔ تو اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا۔ وہ ہمارے یہاں پیرانے اذان یہ کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ۔ لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں۔ وہ مالدار ہوتا جاتا ہے، لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے، تو یہ تعلیم لوگوں کو تو تھی، لیکن اپنا حال یہ تھا، ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا۔ محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا، حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے، موٹے بان تھے، اور یہ عمر فرماتے میں تبن سخت تھا، لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو حضور نے ایک تو یہ نا کہ آپ کی پیار میں کو رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس صلات ہے، ایسے نہ محبوب نے ایک نظریہ بیان کیا، نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ تو حضور تعلیم دیتے، سمجھاتے، قائل کر دلیل دیتے، لوگوں کو سمجھ آتے، اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، یقین علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا، تو جنت کی باتیں سن سن کے، وہ تعلیم لے لے کے، قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ، ادھر واپس آؤ، مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائی۔ ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں، ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی، ایک تناؤ ہے، ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں، کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ ہمارے جو وہ عادے کے نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث موجود ہے، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دی، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، اکٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ
آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں, کشادگی پیدا ہو, دل بڑے ہو. تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا. اور دوسرا, حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں. ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا, بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں, اور آج کل تو سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں, پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے. اور جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے. اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں, تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے, اس میں وسعت ہو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی, آپ توجہ کریں گے میری بات پر. حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی, حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا ہے. ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا, اور ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے. نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے. یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش, اور ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے. تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ. بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں. اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو, اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں, میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں, آپ یہاں بھی بیان کر دیں, آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں, تھوڑا وہاں بھی کر لیں. تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے پھر تو سارا دن سنو, اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے, وہ عمل کے لیے کافی ہے. وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا, بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے, تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو, تو اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئے. تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا, وہ سنانے والا نہیں تھا نا عمل والا تھا. اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لی, جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع تھا وہ پہلے ریت رکھتا, اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو. تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے, کچھ سننا ہے, تو کہنے لگا نہ بھائی بس, وہ جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں. یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے, اگرچہ آپ ہنسیں پر سمجھنے کے لیے ہے نا, کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے, اور جن کا خیال یہ کیا ویکھیا ساڑی محفل ہوئی پھر راتی پھر آپ مزہ کیا ہے, او ہو کیا آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے. نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے. ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا, ایک بس, تو سارے مسئلے حل. ایک بات تو لمبی چوڑی نہیں, حضور کو جو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات, اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے. اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ. فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. نو ختم ہو گئی بات. آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو, ایک صرف, کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے. کوئی ملاوٹ ہوگی, کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا, کوئی غلط چیز بنائے گا, کوئی خرابی پیدا ہوگی. کیوں کہ اس نے نا, میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے, میں بھی پایا ہے. میں کیا سارے نو یہ دیا کر جڑا آپ پالا ہے. دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی, آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے تو آپ باقیوں کو خرید, آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے. کیوں ہم اس طرح کا کام کریں, کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں. داتا گانی بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا, 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا. وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آ نہیں رہا, مرید اولاد ہوتے ہیں, ان سے پیار ہوتا ہے, ان کو اہمیت دی جاتی ہے, تو بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اہمیت دی گئی, یار نظر نہیں آ رہا,
آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے. حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے. حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے, اتنا بڑا, چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم. کہتا جی وعلیکم السلام. تو آتا کیوں نہیں؟ تو مجھے باپ کی ضرورت ہی نہیں, میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں, میں خود بڑا پرہیزگار ہوں. فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے ہیں, مجھے براق پہ بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے ہیں. براق پہ بٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے ہیں. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم, دیکھو تو صحیح, آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے, وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے, بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے. کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں, آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے. فرمانے لگے بیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا, آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا. اٹھ کے ملا بھی نہیں, حضرت واپس آ گئے. رات کو خواب آئی, جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں. پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ. آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا, روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا. وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ تو کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے, تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا, تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا, تو بیوقوف سمجھ نہیں آئی. اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں, حاضری دوں تو کس منہ سے دوں, اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک, کس طرح حاضری دوں؟ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے. فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا. فرمایا آ جا, اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے. میرے گاؤں کا ایک موچی ہے, جوتے گانٹتا ہے. اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹے, اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا ڈھیلا چونی جوتا گانٹنے, اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں, اب تو گانٹنے کا رواج نہیں, اب تو بچے نہیں لیتے. تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے, تو کہتا کیوں رکھوں جی, میری چونی ہے تو میں نے چونی لے لی, اور ناراض ہو جاتا تھا. 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے, پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا, اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے. تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے, تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تو منہ بھی نہیں تو گیا میرے ساتھ فوٹو. تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے. نہیں, حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی, یہ بھی بخاری مسلم میں موجود, تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ, یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے, میں نے یہ نماز میں کہہ دیا. تو بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے, کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہو, نماز میں بول رہے ہو. فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور یہ لفظ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا. فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا, بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے, صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے, اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے. نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات, اللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی کرخت ہوتی ہے, بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندھے سے ہلا کے, تینوں آج تک نہیں پتا نماز ہے کہ یا دین سکھا رہے ہیں. یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا, یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا. قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں. میں تو یہ مدارس کے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں مارا. آپ بچوں کو ڈانٹے کریں کچھ, لیکن وہ رویہ آپ اختیار نہ کریں جس کی دین اجازت نہیں دیتا. تو اخلاقیات میں ان چیزوں کا ضرور خیال کریں. ایک روایت اور عرض کر دوں آپ کو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے, میرے ذمہ بہنوں کا بوجھ بھی تھا اور قرضہ بھی تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیاں فرماتے. نوازنے کا طریقہ, آپ نہ کسی کو نوازیں بہانے بہانے سے. میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کسی بچے کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے, اس ریلا بھی نہیں ہے, اسے کہتے چل پتر نہ سنا, وہ نہ سنا رہا ہے تو اسے نذرانہ دے رہے ہیں, چل بیٹے تلاوت سیکھ سنا, چل تقریر سنا, کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی ہو رہی. اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے. یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے. آپ
کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ آپ اسے کہیں کہ چونکہ تو کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لہٰذا تجھے دے رہا ہوں.